اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ ہم نے شروع کی ہوئی تھی۔ کل ہم نے 4 آیتیں سورہ فاتحہ کی پڑھی تھیں، آج 5ویں آیت سے ہم نے پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا تھا، جیسے ہم پچھلی آیت میں ذکر پڑھ چکے ہوئے تھے۔ ہم نے پڑھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرنے والے اور حقیقی مددگار بھی تیری ہی ذات ہے۔ اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے کہ اے اللہ، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ اب صراط مستقیم جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے، اس کا معنی کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس سے مراد ہے عقائد کا سیدھا راستہ جس پر تمام انبیاء کرام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام، بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہ جیسے نیک ہستیاں، پاک ہستیاں تھیں، وہ چلی تھی، اس کو کہا جا رہا ہے سیدھا راستہ، جن کا ذکر ہم اس سے اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ اور یہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، یہ راستہ اہل سنت کا ہے، کہ آج تک اولیاء کرام صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا ہمیں حکم فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے سورہ توبہ میں، اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایک تو آیت کریمہ میں جیسے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور پھر اگلی حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ سیدھا راستہ، سچا راستہ، سچے لوگوں کا راستہ کون سا ہے، کہ جو سواد اعظم ہے، کہ جو بڑی جماعت ہے، جو تعداد میں بہت زیادہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی سواد اعظم، جس پر تمام جو ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو ہے ان کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، تو اس کو فرمایا کہ یہ سیدھا سچا راستہ ہے، نجات پانے والے وہی ہوں گے جو اس راستے پر چلنے والے ہوں گے اور اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ اب ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں کہ یاد رہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں، جیسے کہ انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے۔ دوسرا، آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ پھر تیسرا، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی، اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چوتھا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے، انبیاء کرام، مرسلین اعظام، یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب آیت اہدنا الصراط المستقیم سے معلوم ہونے والے احکام ہیں۔ اب اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں ہمیں۔ پہلا یہ کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعائیں مانگنی چاہیے،
کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، ٹیڑھا راستہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں اللہ پاک ہمیں دعاؤں کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ اس طرح سے میرے سے دعا مانگا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ یعنی کہ دلوں کو پھیرنے کی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، کہ میرے دل کو غلط راستے کی طرف نہ پھیرنے دینا کبھی۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے کہ عبادت کرنے والے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول، عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ اب جیسے نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں اس سورہ فاتحہ سے سیکھنے کو ملا کہ اللہ پاک نے فرمایا تو نے عبادت کا ذکر کیا نا، پھر مجھ سے مدد چاہی، مجھ سے مدد مانگی اس عبادت کو وسیلہ بناتے ہوئے، پھر اب جو ہے تو دعا میں مشغول رہے، میرے سے دعائیں مانگتے رہے۔ تو یعنی کہ عبادت کے بعد پھر آگے فرمایا کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے۔ تیسرا یہ کہ صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اس سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پہ فرمایا نا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہ وہی بات جو پہلے ہم نے کل کی تھی کہ یہاں پہ فرمایا گیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، جن پر تو نے انعام نازل کیا، جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ بہکے ہوں کا راستہ۔ اب یہ جو جملہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ اس سے پہلے آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان اور انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور احسان فرمایا ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے سورہ نساء میں کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، تو ان کی وضاحت فرما دی۔ یہ اب ہم دیکھیں جیسے ہم نے شروع میں مقدمے میں پڑھا تھا کہ تفسیر بالتفسیر بھی ہوتی ہے، تفسیر جو قرآن پاک سے جو تفسیر کی جاتی ہے سب سے پہلے اسی کا درجہ ہے کہ یہاں پہ اگر ایک فرما دیا انعمت علیہم، تو انعمت علیہم کی تفسیر قرآن کی ہی ایک آیت سے پھر ہمیں مل گئی، وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ نساء کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا۔ انعام اللہ علیہم، اور وہ کون ہے کہ جو انبیاء ہیں، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، کہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو یہاں پہ فرما دیا کہ یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر انبیاء چلے، جو صدیقین کا راستہ ہے، جو شہداء کا، صالحین کا، نیک انعام یافتہ لوگوں کا راستہ یہ ہے۔ اب اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں، یعنی کہ مسائل جو معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ دوسرے یہ کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت تک پہنچ سکتا ہے کہ جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے گا جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہ سے اسے بچائے گا، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے۔
اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا، کامل مرشد کا ہونا ضروری ہے کہ جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ جائیں گے۔ یہ آسان الفاظ میں یہاں پہ مرشد کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بندہ کبھی بھی خود سے صراط مستقیم پر چل نہیں سکتا جب تک اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہ ہو، جب تک اس راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا کوئی کامل مرشد اس کی رہنمائی کرنے والا نہ ہو، اس کی ہدایت کرنے والا نہ ہو۔ تو کوئی بھی شخص اگر یہ کہے کہ میں تو خود سے صراط مستقیم پر چلتا رہوں گا اور میں ہدایت پا جاؤں گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم تمہارا خود کا بنایا ہوا راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ راستہ ہے کہ جس پر انعام یافتہ لوگ چلتے ہیں اور وہی تمہیں چلائیں گے۔ پھر فرمایا کہ دعا جو فرمائی گئی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوا کا راستہ، کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوں سے مراد عیسائی ہیں۔ مطلب کچھ مفسرین نے سے مراد یہودی لیے ہیں اور کچھ مفسرین نے بہکے ہوں سے مراد جو ہے وہ عیسائی لیے، یعنی کہ ہمیں نہ عیسائیوں کے اور نہ ہی یہودیوں کے راستے پر چلا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت، ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائیں اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کر کے ان کی دوستی اور صحبتوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اپنے آپ کو قرآن سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت کو تصور کریں۔ یعنی کہ یہودی اور عیسائیوں کا طور طریقہ دیکھتے، ان کے لباس، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اس کو دیکھ کے اس کو سمبل سٹیٹس بناتے ہوئے اور یہ سمجھنا کہ ہم مسلمان جو ہے اگر وہ پردہ کریں گے یا ہم جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں اس پر عمل کریں گے تو کہیں ہم بیکورڈ نہ ہو جائیں، ہم تو زمانے سے پیچھے ہو جائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا، آپ مسلمان ہیں تو آپ کی صورت سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے، چال ڈھال، کھانا پینا، لباس، ہر چیز سے ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، فرق واضح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اگر غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو انہی جیسا لباس، انہی جیسا چال ڈھال اور انہی جیسے جو ہے وہ رویے طریقے اپنانا شروع کر دیں کہ آپ میں اور ان میں کوئی فرق ہی معلوم نہ ہوتا، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پہ شرعی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض لوگ ولضالین کو ولضالین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعاد، زواد، ذال اور زا، یہ سب حروف جو ہے ایسے حروف ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں کہ ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن پاک میں قصداً بدلنا، یعنی جان بوجھ کر بدلنا یا اس کی جگہ اسے پڑھنا، ایک اگر زال ہے تو اس کی جگہ زال پڑھ دینا، یا دعاد ہے تو اس کی جگہ زواد پڑھ دینا، یہ جو ہے بالکل بھی جائز نہیں ہے، نماز میں ہوں یا نماز سے باہر ہوں، یہ حرام ہے اور قطعی گناہ عظیم ہے اور قرآن پاک کی تحریف ہے، تو لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اس مسئلے کے بارے میں فتاوی رضویہ میں تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں شامل کیا ہوا ہے۔ پھر آگے ہم اینڈ میں ہم کیا پڑھتے ہیں، آخر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آمین۔ آمین کا معنی ہے اے اللہ تو قبول فرما، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اے اللہ تو ایسا ہی فرما دے۔ آمین سے متعلق شرعی مسائل ہے کہ یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے، جو ہم آمین کہتے ہیں نا، قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ دوسرا کہ نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ تیسرا یہ کہ احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز میں کہی جاتی ہے، یعنی ہمارے حنفیوں میں اس کو جو ہے جب مطلب پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ تو اس کے آخر میں جب نماز کی حالت میں ہے نا تو پھر اونچی آواز یعنی کہ
آپ امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اب اونچی آواز میں آمین کہنا وہ ہمارے احناف کے نزدیک نہیں ہے ثابت۔ اچھا، یہ سورہ فاتحہ ہم نے مکمل کر لی ہے۔ اب آج ہم سورہ بقرہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو سورہ بقرہ کا مختصر تعارف پہلے پڑھتے ہیں جیسے ہم نے سورہ فاتحہ کا پڑھا۔ تو سورہ بقرہ کا تعارف اس طرح سے ہے کہ پہلے اس کا مقام نزول ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔ پھر اس میں جو ہے وہ 40 رکوع ہیں، 286 اس کی آیتیں ہیں، 6121 اس کے کلمات ہیں، اور 25,500 اس کے حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بقرہ نام کیوں رکھا گیا؟ جب ہم ہر سورت پڑھیں گے نا تو اس سے پہلے ہم اس سورت کے نام کی وجہ پڑھیں گے، وجہ تسمیہ پڑھیں گے کہ اس کا نام جو ہے بقرہ کیوں رکھا گیا۔ تو بقرہ جو ہے نا، یہ بقرہ نام رکھنے کی وجہ یہ کہ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان ہوگا۔ اس مناسبت کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، کیونکہ وہ تفصیل کے ساتھ واقعہ آئے گا، تو لہٰذا اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ بقرہ رکھا گیا۔ سورہ بقرہ کے فضائل ہیں، کیا حدیث میں سورت کے بے شمار فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں سے چند فضائل ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کہ جس طرح 2 بادل ہوں اور 2 سائبان ہوں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ اتنی فضیلت ہے اس سورہ بقرہ کی۔ دوسری کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پھر تیسری حدیث مبارکہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ ناگہانی مصیبتیں ان سے محفوظ رہے گا۔ یعنی کہ جیسے کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، کوئی زلزلہ یا کوئی سیلاب یا کوئی اس طرح سے کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، تو اس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا اس چیز سے، سورت کی برکت سے۔ چوتھا یہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ تو یہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کے فضائل ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں جیسے حضور نے فرمایا کہ جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مقدس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ہمیں اب چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اس کو سیکھنے جا رہے ہیں، سمجھنے جا رہے ہیں، تو اس کی اور زیادہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی۔ سورہ بقرہ کے مضامین ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے طویل سورت ہے۔ سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، اور ان جو انعامات ہیں ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری اور بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور اناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام کو ناحق شہید کرنا، عہد توڑ دینا وغیرہ،
یا گائے ذبح کرنے کا واقعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباثتوں کو اس صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کی فہرست بتائی گئی ہے کہ پہلا یہ کہ قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور قرآن مجید سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان بھی اس صورت مبارکہ میں۔ پھر قرآن مجید میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ تو لوگ عاجز ہیں، یہ تو کبھی بھی اس صورت کے مقابلے میں کوئی صورت یا آیت بھی نہیں لا سکتے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، پھر فرشتوں کا ان کے سامنے ان کی سجدہ کرنا حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر شیطان کا نکالا جانا، حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا، آباد ہونا دنیا کا، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ صورت مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی صورت مبارکہ میں۔ پھر صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی، یعنی کہ بیت المقدس سے کعبہ معظمہ کا قبلہ ہونا، قبلے کی تبدیلی کا ذکر بھی اسی صورت مبارکہ میں۔ اس کے علاوہ عبادات، معاملات جیسے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، خانہ کعبہ کا حج کرنا، جہاد کرنا، اور دیگر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، نکاح کے، طلاق کے مسائل، رضاعت کے، عدت کے، بیوی کے ساتھ ایلا کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت وغیرہ کرنے، یہ سارے مسائل جو شرعی مسائل اس صورت میں بیان کیے جائیں گے۔ پھر تابوت سکینہ اور طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان کیا جائے گا اس صورت میں۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا ذکر، مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا جائے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ یہاں پہ ذکر کیا جائے گا، جو 4 پرندوں کے ذریعے مردے کو انہوں نے زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کرنے کا واقعہ بیان کیا تھا، یہ آئے گا اس صورت میں۔ پھر اس کے بعد آخری جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مضامین انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس صورت میں ہمیں سیکھنے کو، سمجھنے کو ملیں گی۔ سورت شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، رحمت والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ الف لام میم، کہ الف لام میم۔ اب یہ جو ہے اس کی تفسیر پہلے کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے 29 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں، ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور ہم کو ان کے حق ہونے پر ایمان ہے۔ ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم اس کا معنی جاننے میں غور نہ کریں، بس ہم اس پر یقین رکھیں کہ بس جو حق ہے بس وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس چیز کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے یا نہیں؟ اب یہ سوال ہے۔ یہاں یہ بات رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ تقریباً ایسی ہی روایات خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام سے بھی منقول ہے، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز ہے، اور ایسے اسرار و رموز ہے کہ جنہیں دوسرے کو سمجھنا مقصود نہیں ہے، مطلب ہمیں یہ اس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے مقصود نہیں ہے۔ اگر یہ راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم ہے، اور یہ بعید ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا علم نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ علم عطا فرمایا ہے۔
پھر اس کے بعد جو ہے حروف مقطعات کے بارے میں علامہ محمد آلوسی فرماتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات مخفی علم ہے اور یہ راز ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اور خیالات اس تک پہنچنے سے قاصر ہیں، ہماری عقل نہیں وہاں تک پہنچ سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن کے راز صورتوں کی ابتدا میں آنے والے یہ حروف مقطعات ہیں، یہ قرآن کے راز ہیں۔ امام شعیبی فرماتے ہیں کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، تو ان کی کھوج نہ لگاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وارث اولیاء کرام کو ہے، انہیں اسی بارگاہ سے اس اسرار کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور کبھی یہ حروف خود انہی پر اپنا معنی دے دیتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح کے ذریعے کلام کیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی راز و نیاز کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس پر اپنے راز کھول دیتا ہے، جسے چاہے اس پر مخفی رکھتا ہے، تو لہٰذا اگر اللہ جو ہے وہ جس پر کھول دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور جس پر نہیں کھولے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا پر بھی یہ بغض رکھنا یا یہ کہنا کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے دیا، علم غیب کیسے عطا ہو گیا، تو اس پر شک کرنا یا اس پر جو ہے وہ بیسیکلی یہ حسد کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں سے حسد کرنا اس چیز کی ہمیں بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ لا ریبہ کہ کوئی شک نہیں، آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے، شان والی، عظمت والی، شرف والی کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ شک تو اس چیز میں ہوتا ہے نا کہ جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن مجید اپنی حقانیت کی ایک ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، کہ اندھا کہے کہ جی مجھے تو سورج نظر نہیں آ رہا تو سورج تو ہے ہی نہیں، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے نا۔ ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب کبھی بھی مشکوک نہیں ہو سکتی۔ آگے فرمایا ہدی للمتقین، کہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہی اس چیز کا ذکر ہے کہ ہدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں، تو لہٰذا یہاں ہدی للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ فرمایا گیا۔ اب تقوی کا ذکر بار بار آئے گا، تو لہٰذا تقوی کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ متقی کیا ہوتا ہے، متقی کون ہوتے ہیں، تقوی کیا ہوتا ہے۔ تو تقوی کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے، یعنی جس چیز سے بس اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا نا، ہر اس چیز سے بچنا، ہر اس چیز سے دور رہنا۔ تقویٰ کے فضائل قرآن مجید اور احادیث میں تقویٰ حاصل کرنے اور متقی بننے کی ترغیب اور فضائل بکثرت بیان ہوئے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی آیات ہیں، احادیث ہے کہ جس میں تقویٰ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ تقویٰ کے مراتب ہے کہ علماء نے تقویٰ کے مختلف مراتب بیان فرمائے، جیسے عام لوگوں کا تقویٰ اور ہے، خاص لوگوں کا تقویٰ اور ہے، خاص الخاص کا تقویٰ اور ہے۔ تو عام لوگوں کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ عام لوگوں کا تقویٰ ہے کہ ایمان لا کر کفر سے بچنا، یہ عام لوگوں کا تقویٰ ہے۔ پھر خاص لوگوں کا تقویٰ یہ ہے کہ احکامات کی پیروی کرنا، اور جو ممنوعات ہے جن سے منع کیا گیا ان سے رکنا بھی ساتھ ساتھ۔ اور جو خاص الخاص ہے ان کا تقویٰ یہ ہے کہ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا کہ جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ تعالیٰ سے دور کر دے،
تو اس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دینا، یہ خاص الخاص کا تقوی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق تقوی کی 7 قسمیں ہیں: کفر سے بچنا، بد مذہبی سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، صغیرہ گناہوں سے بچنا، شبہات سے پرہیز کرنا، نفسانی خواہشات سے بچنا، اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا۔ اور قرآن عظیم ان 7 مرتبوں کی طرف ہمیں ہدایت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے مفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومنین کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ جو مخلص مومنین ہیں نا، ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ تو ان کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا گیا جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور اس کے بعد 13 آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ جو باطنی کافر ہیں اپنے آپ کو لیکن مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ تو آیت کے اس حصے میں ہم متقی لوگوں کا جو ہے ایک وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دے دی، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا، جنت وغیرہ۔ تو ان چیزوں پر ایمان لانے ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا دوسری نشانی کیا ہے متقین کی، کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہیں۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر نماز پڑھی جائے، نماز کے فرائض، سنتیں، اس کی واجبات، مستحبات، ہر چیز کا خیال رکھا جائے، اور تمام جو مفسدات ہیں اور مکروہات ہیں ان سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر اور باطن کے ساتھ بارگاہ الہی میں متوجہ ہو جائے، اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ یعنی کہ ظاہری نماز بھی پڑھے تو باطنی نماز بھی ساتھ ساتھ پڑھے، ادا کرے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ تو رہے لیکن اس کا دھیان جو وہ نماز کی طرف نہیں ہے، تو یہ نماز قائم کرنا نہیں ہوگا۔ نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کی وعیدیں بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں جو ہے وہ نماز کی فضیلت ہے اور اسے نہ پڑھنے کی مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں فرمایا یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو نماز میں سستی کرنے والے اور نمازیں ضائع کرنے والے، ان کے بارے میں فرمایا کہ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ ہیں، بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ ایک اور حدیث پاک میں کہ جس نے نماز میں مداومت کی، یعنی اس کو جاری رکھا، کنٹینیوٹی کے ساتھ جاری رکھا، تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز میں کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ ہی برہان ہوگا، نہ ہی نجات ہوگی، اور قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ان لوگوں کے ساتھ جو وہ اٹھایا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھوا دیا جائے گا کہ جس سے وہ داخل کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ نماز کے بعد ذکر فرمایا خرچ کرنے کے حوالے سے، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے
سے یا زکوٰۃ مراد لی جا سکتی ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اس سے مراد تمام قسم کے صدقات بھی لے جا سکتے ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں یا طلباء، علماء اور مساجد اور مدارس وغیرہ کو دینا۔ نیز اولیاء کرام اور فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اسی جو ہے صدقات نافلہ میں داخل ہے۔ مال خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیا جائے۔ آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اتنا زیادہ خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتاتا پھرے اور اس کو ہو کہ میں تو نہ ہی خرچ کرتا، اور نہ ہی خرچ کرنے میں اتنی کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ اعتدال سے کام لیا جائے۔ اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنا ہاتھ اپنی گریبان سے باندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہو۔ ایک اور آیت میں فرمایا، اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان اعتدال میں رہتے ہیں، یعنی کہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل فرمایا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کی آگے نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہے کہ جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء کرام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن مجید پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد دی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن مجید پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام پر نازل ہو۔ البتہ ان کے جو احکامات ہیں وہ ہماری شریعت میں منسوخ ہو چکے ہیں، ان پر عمل کرنا درست نہیں ہے ہمارے لیے، مگر پھر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لہٰذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے مگر عمل نہیں ہے۔ انہیں نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، یہ حکم ہمارے لیے منسوخ ہو چکا ہے۔ نیز یہ بھی یاد رکھے کہ قرآن مجید سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر نازل فرمایا، اس سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام پر کتابیں نازل فرمائی، ان میں سے جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے۔ قرآن مجید پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کا ہر ایک حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور برحق ہے، اور بقیہ تفصیلاً جاننا یہ فرض کفایہ، جیسے ہم تفصیل کے ساتھ جان رہے ہیں تو یہ فرض کفایہ میں داخل ہے، لہٰذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو۔ پھر متقین کی نشانی بیان کی جا رہی ہے، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا، حساب وغیرہ سب پر ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے علاوہ اور کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ خصوصاً یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو صحیح مگر کچھ دن کے لیے بس جائیں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ جنت میں چلے جائیں گے، تو لہٰذا ان کا غلط عقیدہ ہے اس حوالے سے۔ پھر آگے ایمان والوں کے متعلق ہی فرمایا کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات جن کا ذکر کیا وہ صفات موجود ہوں گی تو یہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہوں گے، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اب اصل کامیابی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ ہاں اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضروری ہے، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو ہے ہم نے آج سورہ بقرہ کی 5 آیات پڑھی ہیں ایمان والوں کی نشانیوں کے متعلق۔ کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔